الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اہل علم حضرات کے لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سی ہدایات اور بہت سی باتیں مختلف موقعوں پر یوں سمجھیے کہ اس نسل کے لیے مینار نور اور مشعل ہدایت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 100 سال گزر گئے لیکن ابھی بھی ان کی باتیں پڑھنے سے نقل کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً اس زمانے کے لحاظ سے باتیں کہی گئی ہیں۔ 10 کتابیں 100 رسائل موجود ہیں آپ کی، ہر کتاب مفید ہے اپنی جگہ پر۔ ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا مفتی زید مظاہری صاحب ندوی دامت برکاتہم، ندوۃ العلماء کے لکھنؤ کے استاذ ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کافی کتابوں پر انہوں نے کام کیا ہے، کئی بکھرے ہوئے مضامین کو الگ الگ عنوانات سے کتابوں کی شکل میں، رسائل کی شکل میں شائع کی ہے۔ اس میں سے ایک کتاب جو اہل علم کے مطالعے کے لیے بہت مفید رہتی ہے، اس میں سے اس کا نام ہے العلم والعلماء۔ اس کتاب کے حوالے سے چند اہم باتیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے ملک کے مشہور اور مقبول عالم دین حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، وہ خلاصہ آج سنایا جا رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بات اہل علم کو بتلاتا ہوں کہ دین پر عمل کرنے کا مدار سلف صالحین کی عظمت پر ہے، اس لیے حتی الامکان ان پر اعتراض اور تنقیص کی آنچ نہ آنے دینا چاہیے۔ ہم دین کو سمجھنے کے لیے اپنے سے پہلے پیشوا جو گزرے ہیں، جیسے محدثین ہوں، فقہا ہوں، اسلاف امت ہوں، انہوں نے قرآن حدیث کو کیسے سمجھا ہے، کیسے سمجھایا ہے، کیسے انہوں نے عمل کیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے سے پیش رو علماء اسلاف کو برا بھلا کہنے لگیں اور خود سے براہ راست ان کو ہٹا کر کسی بھی آیت یا کسی بھی حدیث کی تشریح خود سے سمجھنے لگیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں گمراہی اور غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس واسطے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم تک یہ علم پہنچا بھی ہے انہی بزرگوں کے واسطے سے۔ براہ راست ہم نے رسول اللہ سے علم نہیں لیا ہے، براہ راست ہم نے اللہ سے علم نہیں لیا ہے۔ جو واسطے ہمارے درمیان میں ہیں ان واسطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس واسطے اگر کسی مسئلے میں کسی کا اختلاف ہو یا ائمہ اور اسلاف میں سے کسی کی کوئی بات ہو، اس کو یہ کہہ کے رد کر دینا بھئی وہ ان کی تشریح تھی، وہ اب تھوڑی ضروری ہے کہ ہم اس تشریح کو قبول کریں، یہ ہماری تشریح ہے۔ اس طرح اسلاف کے علم پر بے اعتمادی یا ان کی تشریحات پر بے اعتمادی یہ ہمیں دین پر عمل کرنے سے ہٹا دے گی۔ فرمایا مولوی ہونا کوئی خوشی کی بات نہیں، دیندار ہونا خوشی کی بات ہے۔ مولوی ہے لیکن فلمیں دیکھ رہا ہے، مولوی ہے گانے سن رہا ہے، مولوی ہے نماز چھوڑ رہا ہے، مولوی ہے داڑھی کاٹ رہا ہے، مولوی ہے ناجائز تعلقات میں ہے، مولوی ہے سود میں مبتلا ہے، تو پھر بتائیے کیا فائدہ ایسی مولویت کا؟ اس لیے مولویت سے زیادہ دیندار ہونا زیادہ خوشی کی بات ہے، بلکہ اہم ہے۔ اس لیے ہم نے ایسے بزرگان دین بھی دیکھے جب جا کر ان سے لوگ دعا کی درخواست کراتے کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ میرا بچہ حافظ عالم بن جائے، تو وہ دعا کرتے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ دیندار بن جائے۔ اور بعض لوگ لے جا کے دعا کراتے کہ حضرت دعا کیجئے کہ میرا بچہ داعی بن جائے، تو وہی دعا دیتے کہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ دیندار بن جائے۔ داعی ہونا دیندار ہونے کی دلیل نہیں ہے، مولوی ہونا بھی دیندار ہونے کی دلیل نہیں ہے، بے عملی ہو سکتی ہے۔ اس واسطے دینداری بنیاد ہے، اور دینداری جب بنیاد ہے تو یہ تنقیص بھی نہیں ہے اس کی کہ اس سے نقص لازم آئے گا کہ بھئی اس میں مولوی کیا
کی شان گھٹ جا رہی، دائی کی شان گھٹ جا رہی۔ کون سے دائی اور کون سے مولوی کی؟ جو مولوی بے عمل ہے ویسا مولوی بننے کی تھوڑی آپ تمنا کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں۔ جو دائی بے عمل بلکہ بد عمل ہے ویسا دائی بنانے کی دعا کر رہے ہیں آپ اپنے بیٹے کے بارے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے، با عمل دائی بنانا چاہ رہے ہیں تو با عمل کو ہی تو دیندار بولتے ہیں، تو وہی تو دعا کیا ہم نے۔ زیادہ کھانے سے جسم تازہ اور قلب مقدر ہوتا ہے، اور کم کھانے سے جسم کمزور ہوتا ہے مگر قلب کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ اب تو جھگڑے سب جگہ کھانے کے ہی چل رہے ہیں، سالن ایسا ہے، ناشتہ ایسا ہے، دوپہر کا ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، سب اس کے چل رہے ہیں، اور دل کتنا سیاہ اور کالا ہو چکا ہے اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ صحت مند رہنا عیب نہیں ہے، لیکن شوقیلے رہنا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ لذیذ چیزیں کھانا، اچھی چیزیں کھانا، ہمیشہ اسی کا ٹینشن لگا رہنا، تو یہ آدمی کے محروم القلب ہونے کی علامت ہے کہ دل صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کا جسم سانڈ کی طرح موٹا تازہ بھی ہو جائے تو کیا کر لوگے بھائی؟ تھوڑی آپ کو میدان میں لے جا کے لڑانا ہے کسی بیل سے، آپ کی کشتی تھوڑی کرانا ہے۔ یہ میدان تھوڑی جو کہ یہاں پر آ کے آپ جو بہت بڑے پہلوان بننے کے لیے آئے ہیں، یہاں تو آپ علم اور عمل کے لیے آئے ہیں۔ علم اور اس کے ساتھ صحبت کی بڑی ضرورت ہے، صحبت سے واقفیت بھی ہوتی ہے اور عمل کے ساتھ مناسبت بھی ہوتی ہے۔ بڑی ضرورت ہے شیخ کی، نری کتابیں کافی نہیں ہیں۔ اس واسطے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے سے ہی جب تبدیلی دیکھ لیے تو طلباء، علماء سب کے لیے اہل اللہ کی صحبت، ان کے یہاں حاضری۔ علم آنے سے آدمی کے اندر عمل آنا ضروری نہیں ہے، چونکہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ علم بذات خود مقصود ہے، تو ایک مقصد تو حاصل ہو گیا تو دوسرے مقصد کی طرف توجہ مبذول ہونا ضروری نہیں سمجھتا انسان۔ اسی واسطے قرآن مجید میں یہودیوں کی جہاں مذمت کی گئی ہی وہاں پر ہے اتخذوا احبارہم رہبانا، انہوں نے اپنے مولویوں کو خدا بنا لیا۔ تو وہ کون سے مولوی تھے؟ گمراہ قسم کے مولوی تھے، جنہوں نے دین کو اپنی جاگیر سمجھا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے پاس علم آ جائے تو عمل آنا ضروری نہیں ہے، عمل کے لیے مستقل محنت کرنا پڑے گا، اور عمل یہ آتا ہے علم سے اور عمل سے مناسبت ہونے سے۔ ایک فارمیلٹی ہے، بھئی آپ کے والدین نے آپ کو ایڈمیشن کرایا، داخلہ کرایا، عالم بننا ہے، بن رہے ہیں۔ باقی کس نے کہا؟ آپ کے ماں باپ نے تھوڑی کہا کہ آپ کو متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، تہجد گزار بننا ہے۔ کس باپ نے آج تک یہ بیٹے کو نصیحت کی ہے؟ اور خود باپ کتنا عمل کر رہا ہے، خود ماں کتنی عمل کر رہی ہے؟ ماں باپ بھی جائزہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں پڑھائی کا، بس کہ کیا رزلٹ ہے، کیسا پڑھ رہا ہے ہمارا بچہ، اچھا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ اخلاق کا، دیانتداری کا کون پوچھ رہا ہے سوال آج؟ تو اس واسطے مشائخ کی صحبت بڑی ضروری ہے۔ صرف کتابوں سے اگر دینداری آ جاتی تو پھر یہودی سب سے بڑے دیندار ہوتے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پڑھنے سے زیادہ گننا یعنی سمجھنا چاہیے۔ ایک شخص پڑھا ہوا ہے اور ایک گناہ یعنی سمجھا ہوا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہ سمجھداری حاصل ہوتی ہے صحبت سے، بزرگوں کی صحبت سے علم کی سمجھ حاصل ہوتی ہے، شریعت کی سمجھ فہم حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک نصیحت دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہ آئے، علماء کو ہمیشہ غریب ہی رہنا چاہیے۔ جس قوم اور جس مذہب کے علماء امیر ہوئے وہ مذہب برباد ہو گیا۔ آج بھی مذہب اسلام کی حفاظت ہے تو اس میں علماء کی اکثریت وہ ہے جو غریب ہے، اس واسطے دین اور شریعت محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کو وہ لوگ مقصد بنا کے کر رہے ہیں۔ پیسہ آ گیا تو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ بھئی آپ مدرسے میں 15,000 روپے تنخواہ ہے، پھر بھی محنت سے پڑھا رہے، کیوں پڑھا رہے بھئی؟ اسی پہ گزارا ہے اپنا۔ اگر آپ کے باپ آپ کو 2-4 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کے دے کے جاتے تو پھر کیوں پڑھاتے؟ 15,000 کے واسطے میں ناظم کی باتیں سنتے رہنا، فلاں ٹائم پہ آنا، فلاں ٹائم پہ کرنا، کیا ضرورت ہے مجھے؟ چلو بیٹھ کے کھائیں گے، بزنس شروع کریں گے۔
تو اب ایک آدمی ایسا نکلا، 2 ایسے نکلے، 4 ایسے نکلے، تو بعض مرتبہ آپ دیکھیں کسی علاقے اور گاؤں اور ڈسٹرکٹ میں اس علاقے کا کوئی مولوی کام نہیں کر رہا ہوگا، سب باہر نکل چکے، وہاں دوسرے علاقے کے آگے کے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ شمال کے ہوں، کسی اور کے ہوں، یو پی کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، وہاں سے پڑھے ہوئے حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، لیکن وہاں کوئی کام نہیں کر رہا۔ وجہ ہے کہ بزنس میں، تجارت میں لگے ہوئے ہیں سب۔ تب اس شہر کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یا ہو رہی ہے تو کن سے ہو رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے مالدار مولویوں سے تو نہیں ہو رہی، وہی غریب مولوی کر رہا جو تنخواہ کے بیس پہ جی رہا۔ باقی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ خوددار بھی رہنا چاہیے، صرف غریب نہیں، غریب کے ساتھ ساتھ خوددار بھی رہنا چاہیے، استغنا بھی ہونی چاہیے۔ محض غریب ہے اور خوددار نہیں ہے تو پھر صدور اور کمیٹیوں کے پاس جھکتے رہے گا اور وہاں دست سوال دراز کر کے ذلیل ہوتے رہے گا۔ آدمی قناعت پر اکتفا کر لے اور ضروری سامان کے ساتھ رہے تو تھوڑی آمدنی بھی رہ سکتی ہے اور فرض منصبی کو بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو مالداری سب سے بڑی یہ ہے کہ آدمی قناعت پسند رہے۔ الغنا غنى القلب، دل کا استغنا ہی اصل استغنا ہے وہ۔ تو اس واسطے جتنا ملا میں اس پہ راضی ہوں۔ مثلا کسی آدمی کے پاس پہلے سائیکل تھی، اب 2 ویلر آ گئی، ٹھیک ہے بھائی، ابھی 2 ویلر آئی کہ نہیں آئی، بول رہا بھائی 4 ویلر ہونا، بھائی کہاں 2 ویلر، چلا گیا زمانہ۔ تو اس بیوقوف کو اتنا نہیں پتا بھائی تم 6 مہینے پہلے سائیکل پہ گھوم رہے تھے، ابھی اللہ نے اس سے بہتر چیز دلائی ہے، اس پہ شکر کرو نا، بجائے اس کے کہ سائیکل سے سیدھے وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی مجھے بھاری گاڑی چاہیے، مجھے یعنی انووا چاہیے، یا نہیں تو کوئی ایسی گاڑی جو کروڑوں میں ہوتی ہے وہ چاہیے، مالداروں کا مقابلہ کرنے چلے۔ تدریجی ترقی جو تمہیں اللہ دیتے جا رہے ہیں تمہاری ضرورت کے حساب سے بس کافی ہے۔ وہ قناعت نہیں رہی تو پھر انسان تقابل میں جائے گا ان سے جو سالوں سے مال کمانے میں ہے۔ تم تو ابھی ابھی آئے نا مارکیٹ میں، وہ آدمی 15 سال سے کما رہا ہے، اس واسطے بڑی بھاری گاڑی میں گھوم رہا ہے، تم ابھی فارغ ہو کے آئے۔ آگے کس کو دیکھ رہے؟ 20 سال سے جو کما کے مکان بنا لیا، گاڑی لے لی، اس کو دیکھ رہے میں ویسا بننا۔ تو ویسا بننا تو 20 سال کے بعد بنا، تم بھی چپل گھستے جاؤ، 20 سال کے بعد وہیں رہتے تم بھی۔ نہیں میں ابھی بننا چاہ رہا ہوں۔ علاؤالدین کے چراغ سے بھی جنات جو ہے گھسے تو نکلتا، گھسے بغیر نہیں نکلتا۔ تو اس واسطے کچھ بھی نکالنا ہے وہ تو گھسنا پڑتا، چاہے چپل گھسو، چاہے چراغ گھسو، کچھ بھی گھسو، گھسے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی محنت کرنا۔ اب جو لوگ پہنچ گئے ہیں ان کو خود دیکھ لو کہ وہ کیسے محنت سے پہنچے۔ بعض لوگ بولتے بھائی کہاں سے کیا آئے، کہاں کے آگے سیٹ ہو گئے، اپنا بنا لیے، فنا کر لیے۔ ایسے ہی خواباں دیکھتے ہوئے سو رہے تھے، اچانک حضرت جبرائیل آ کے بولے آپ کو یہ منصب نوازا جا رہا ہے، آپ قبول فرما لیجئے۔ ایسا تھوڑی ہوا، یعنی کوئی بندہ آ کے مدرسہ بنا لیا، کوئی آدمی پراپرٹی بنا لیا، کوئی آدمی نام کما لیا، کچھ بھی کر لیا تو دیکھو نا اس کے پیچھے وہ کیا کر رہا تھا۔ تمہارے ایسا فونا دیکھ لے کے، ٹائم ویسٹ کر لے کے، گپ شپ کر لے کے، پان کھا لے کے، گٹکے کھا لے کے، چائے پی لے کے، ہوٹلوں پہ گپ شپ کر لے کے اور فارم ہاؤس گھوم لے کے، ایسے تھوڑی کرتے کرتے اچانک کہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے کوہ نور کا ہیرا دے دیا اور وہ بیچ کے وہ فوراً ایک مدرسہ بنا لیا، فلاں کر لیا۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی بھی پہنچا ہے کسی منصب مقام پر تو اس کے پیچھے اس کی کیا محنت رہی، یا اس کے والدین کی کیا محنت رہی، یا اس کے اساتذہ کی کیا دعائیں رہی، وہ نہیں دیکھتے۔ دیکھے بغیر سیدھا بولتے بھئی کہاں سے کیا ہے، کیسا کی بس گئے، بنا لیے، خوب جما لیے، فلاں کر لیے۔ تو تم کیا کر رہے تھے؟ گھاس اکھاڑ رہے تھے، تم بھی کچھ کر لینا تھا نا۔ تمہیں منع کیے کوئی؟ جو آج ترقی پہ ہیں وہ تمہیں منع کر رہے ہیں کہ تم ترقی مت کرو۔ جو آج پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑی تمہیں منع کر رہے ہیں تم مت پڑھو۔ جو آج کتابیں لکھ رہے ہیں تو تمہیں تھوڑی بول رہے ہیں کہ تم مت لکھو، ہم لکھیں گے بس، کوئی اور نہیں لکھنا۔ کس پر کس کی ایسی جاگیرداری ہے؟ دو چیزیں اہل علم کے واسطے بہت ہی بری معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حرص، نمبر 2 کبر، یہ ان میں نہیں ہونا چاہیے۔
حرص اور لالچ بھی نہیں ہونا اور تکبر بھی نہیں ہونا، اور واقعتاً یہ دونوں حرام بھی ہیں۔ حرص کی وجہ سے آدمی اپنے دین کا سودا کر لیتا، کبر کی وجہ سے انسان حق بات ماننے تیار نہیں ہوتا۔ جہاں حرص اور لالچ آ گئی وہاں ہر مالدار کی چاپلوسی شروع کر دیتا، حق بات بولنے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں اسے ایک امید لگ جاتی ہے کہ بھئی کروڑ پتی ہے، اگر کچھ بھی بولوں گا تو ناراض ہو جائے گا، ناراض ہوا تو ہوا اپنی بلا سے، مجھے کیا کرنا ہے اس کی ناراضگی سے، میری زندگی، میری روزی، میری حیات میرے صدر کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، میری کمیٹی کے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ تو حرص اور کبر سے عالم کو پاک ہونا چاہیے، اور یہ مرض اتنا جلدی نہیں جاتا انسان کے اندر سے۔ عالم تو دور کی بات، تم جیسے طلبہ رہ کے بھی ابھی اول دوم سوم میں پڑھ رہا ہے، پھر بھی ایٹ کے چل رہا ہے، استاذ کو گھور کے دیکھ رہا ہے، سزا دے دے تو استاذ سے ناراض ہو رہا ہے، پیٹھ پیچھے بد کلامی کر رہا ہے، تو کیا رہتا مطلب؟ حیث کیا حیثیت تمہاری؟ کیا جانتے، کیا پڑھے، کون سا فن آتا، کون سی کتاب پوری پڑھے، کون سے خاندان سے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے بیک گراؤنڈ، لیکن پھر بھی تکبر شیطان سے زیادہ بھرا ہوا ہے، تو کہاں سے اسے صحیح غلط کا تمیز آتی، کہاں سے وہ سچی بات سمجھ میں آتی؟ اس لیے انسان گمراہ ہوتے جاتا۔ مناسب ہے کہ پنسل اور کاغذ جیب میں پڑا رہے، جس وقت جو مضمون ذہن میں آئے اس کا اشارہ لکھ لیا جائے، پھر دوسرے وقت ان میں ترتیب دے دی جائے۔ چنانچہ میری جیب میں پنسل اور کاغذ پڑا ہے، ورنہ بعض مضامین ذہن میں آتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کتابیں لکھنے کا گر بتا دیا کہ میں اتنی کتابوں کا مصنف کیسے بنا، ایسے ہی بنا۔ ہر وقت ذہن چلتے رہتا ہے، اور جو وقت جو مضمون آیا اسے کاپی پہ یا کاغذ پہ جو اشارتاً لکھ لیتا ہوں، پھر جب اپنے لکھنے کا ٹائم ہوتا ہے انہی اشاروں کو سامنے رکھ کے اپنا کام کرتا ہوں۔ اس واسطے آج کے زمانے میں تو ہر مولوی کے پاس کاغذ اور قلم ہونا چاہیے، کچھ چھوٹی سی کاپی ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑا مرض ہے مولویوں کے پاس، قلم نہیں رہتا تو پین ہے دیجیے، پین ہے دیجیے مانگتے پھرتے رہتے، اور لکھنے کے واسطے کوئی ڈائری نہیں رہتی۔ آج کل کا زمانہ تو فون کا ہے، کم از کم فون میں تو کوئی نوٹس تیار کرو نا، کہیں بیٹھے کسی مجلس میں۔ مولوی بھی افسوس ہوتا ہے کہ اتنا، طالب علم بھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایسا بیٹھتا ہے کوئی عامی اور جاہل آدمی بیٹھا ہوا ہے، دور بیٹھ گیا، ٹیک لگا لے کے بیٹھ گیا، آدھا سنا آدھا ادھر باتیں کر لیتے بیٹھا۔ انتظام کرنے والے مجمع جو کوئی پروگرام کرنے والے، کوئی جلسہ کرنے والے بڑے اہتمام کے ساتھ جلسے پہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے، مہمانوں کو بلاتے، بالخصوص اس میں اہل علم کو دعوت دی جاتی، اور بڑے ناز نخرے سے آتے، دیر سے آتے، پھر دوستیاں گروپ بندیاں بنا لے کے آتے، پھر پیچھے بیٹھتے، سامنے کی سیٹیں کرسیاں خالی رکھتے اور پیچھے بیٹھ کے موبائل دیکھ لیتے رہتے، کچھ باتیں کر لیتے رہتے۔ بیچ میں کبھی کوئی وہاں بیان کرنے والے بزرگان دین میں سے کوئی تھوڑا زور سے بول دیے، تھوڑا جوش میں بول دیے، تھوڑا اٹھا کے آنکھیں دیکھ لیے، پھر اس کے بعد اپنے کام میں رہے۔ تمہارے اس منحوس حرکت کے ساتھ آنے سے کیا فائدہ رہے گا؟ کس کے لیے کیا جا رہا پروگرام میں؟ تم اپنے بڑوں سے کٹے ہوئے ہو، محروم ہو، اسی واسطے سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی۔ وہ 1 گھنٹے کے واسطے آئے پروگرام میں، وہ 1 گھنٹے میں بھی سیدھے متوجہ ہونے تیار نہیں ہیں۔ کیا خاک تم قوم کو متوجہ کر سکتے؟ اس واسطے کبھی اکابرین کے پاس حاضری ہو، کبھی اہل علم کو بالخصوص بلا کر جوڑا جائے تو اس میں لکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہ پکی بات ہے، جب کبھی کوئی طالب علم کسی بھی مجلس میں بیٹھا، کسی بھی بیان میں بیٹھا اور لکھنا شروع کیا، چاہے وہ کاغذ قلم سے لکھو یا فون میں لکھو، یہ 100% بات طے ہے کہ توجہ سے سن رہا ہے، توجہ سے سن رہا ہے۔ اور جو نہیں لکھ رہا ہے، ہم اس کے بارے میں اتنی بات پکی نہیں بول سکتے کہ توجہ سے سن رہا ہے، توجہ بھٹکتی رہ سکتی، چونکہ آپ اس کو نوٹ کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا آپ، اور محفوظ کرنے کی یہ شکل کہ پھر ریکارڈ ہو جاتا نا بعد میں سن لیں گے، یہ خام خیالی ہے، یہ حماقت ہے۔ جب سامنے بٹھا کے بولا جا رہا ہے اس وقت تو تم محفوظ نہیں کر رہے، اور بعد میں بول رہے کہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے، تو بعد میں کیا فالتو ٹائم ہے تمہارے پاس؟ بعد میں بھی تو کوئی نہ کوئی ذمہ داری رہے گی نا، تو ایسے ذمہ داریاں رہتی جائیں گی تو یہ جو بعد میں بول کے رہتا ہے، تو ایسے کئی اہم باتیں رہتی ہیں جو چھوٹی جاتی ہیں۔
اس واسطے محفوظ کرنے کا صحیح طریقہ کسی بھی سنجیدہ طالب علم کا وہ یہی ہے کہ جہاں بیٹھے وہاں پر بات سنے، اچھی لگے تو فوراً نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ اور اس کے ایک اچھے تربیت یافتہ ہونے کی بھی علامت ہوتی کہ بھئی ان کو ان کے بڑوں نے سکھایا ہے، سمجھایا ہے کہ جب بڑوں کے ہاں جاؤ تو ان کی باتیں نوٹ کرو، ان کی باتیں محفوظ کرو۔ ایسے ہی لوگ نوٹ کرتے کرتے ہی نوٹ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ لیتے کہ باتوں کو کیسے محفوظ کرنا چاہیے۔ پھر انہی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کتابیں لکھنے کی، مضامین لکھنے کی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بچپن میں کچھ بھی لکھنا ہی نہیں جانتے تھے، املا صحیح نہیں تھا، تحریر نہیں آتی تھی، اچانک جو ہے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ بولے کہ آج کے بعد سے ہم آپ کو مصنف بنانے کا ارادہ کیے ہیں۔ تو صبح اور پھر آپ کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں قلم دیے، بائیں ہاتھ میں کاپی دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی بسم اللہ بول کے تصنیف کی بسم اللہ خوانی ہوئی، اور صبح اٹھ کے دیکھے تو یہ ہاتھ میں قلم ہے، یہ ہاتھ میں کاپی اور بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ آج تک کوئی شخص ایسا مصنف نہیں بنا ہے۔ اس میں اسباب کا دخل کہیں نہ کہیں رہا، شروع سے اس کا کچھ ذوق رہا، لکھتے رہا تو ہی ہوتا ہو۔ اس واسطے ذہین سے ذہین طالب علم بھی اگر پڑھنے کے زمانے میں لکھنے کا عادی نہیں ہے، ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ پڑھنے کے بعد بھی لکھنے کا عادی نہیں ہو سکتا۔ ذہانت اچھی ہے، مضامین اچھے سمجھا سکتا ہے، لیکن لکھ نہیں سکتا کیونکہ بچپن سے اسے لکھنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ اور جسے لکھنے کی عادت ہے بچپن سے، کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کچھ بھی ہو، بعد میں اسے ذوق پیدا باقی رہے گا، اسی ذوق کو نکھار سکتا ہے وہ شخص۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بزرگ نے لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، بزرگوں کی کیا یہی شان ہوتی ہے؟ حدیثیں موجود تھیں، اگر چاہتے تو ثابت کر دیتے، مگر یہ فرمایا نام نفعل و نستغفر، یعنی ہم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر استغفار کرتے ہیں، کوئی تعویل نہیں کی۔ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کافی مالدار طریقے پر زندگی گزارتے تھے۔ کون شخص ایسا گزرا ہوگا، وقت کا بادشاہ آج جا کے، وقت کا پرائم منسٹر کسی ملک کا آج جا کے پبلک کے چندے اور ان کے خیرات پہ روز ایک جوڑا بدل رہا ہوگا، وہ بھی حرام طریقے سے، اپنے باپ کا تو نہیں ہے، پبلک کا ہے، اس سے روزانہ ایک جوڑا نیا نیا پہن رہا ہے۔ آج سے 1300 سال پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک جوڑا بدلتے تھے۔ تم پرائم منسٹر رہ کے آج بدل رہے ہو دوسروں کے چندے پہ اور دوسروں کے ڈونیشن پہ، اور وہ 1300 سال پہلے عام پبلک میں سے، رعایا میں سے رہ کے روزانہ ایک جوڑا بدلتے تھے۔ تو اصل بادشاہ کون ہوا؟ تو 1300 سال پہلے ان کا عالم میں تھا کہ روزانہ ایک جوڑا بدلنا، اور جو پہن لیے ایک نیا جوڑا اس کے بعد نکال کے دوسرے کو صدقہ دے دینا۔ تو یہ تھا۔ تو اس پر کسی نے پوچھا بھئی ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا کیا؟ تو اس پر امام مالک نے فرمایا کہ ہاں ہم سے یہ عمل ہو رہا ہے، لیکن ہم اس عمل کو غلط سمجھتے ہیں اور اللہ سے توبہ اور معافی مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کیا کہ بھئی کیوں نہیں پہن سکتے، کیا حدیثیں موجود نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے اچھے جوڑے نہیں پہنے، فلاں نہیں کیا، اس طرح اس کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، اس واسطے کہ یہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ اس طرح روزانہ ایک جوڑا پہننا، ٹھاٹ باٹ سے رہنا، سادگی بہر صورت شریعت میں پسندیدہ چیز ہے۔ کثیر الاشتغال شخص کو زبانی یاد پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضروری کاموں کو لکھ لینا چاہیے۔ جو آدمی کسی ادارے کا محتمم ہے یا کسی تنظیم کا ذمہ دار ہے، 10 کام رہتے اس کے، اس کو یہ بولنا ہے، اس کو یہ بولنا ہے، اس کو یہ لکھنا ہے، اس کو کرنا ہے، بکھرے ہوئے کام رہتے۔ تو ایسے آدمی کو جو ہے بول دوں گا میں اسے دے دوں، پھر 2 دن کے بعد ارے بھول گیا میں، یاد ہی نہیں تھا میرے، تو تمہیں حجام ہونا چاہیے تھا، ایک ہی چسترا رہتا آپ کے پاس۔ بھئی آپ جب ذمہ دار ہیں تو آپ کو نوٹس تیار کرنا چاہیے، آج میں مدرسہ جا رہا ہوں، شعبہ حفظ کے فلاں استاذ کا یہ مسئلہ ہے، مطبخ کا یہ مسئلہ ہے، عالمیت کا یہ مسئلہ ہے، بنات کا یہ مسئلہ ہے، فلاں یہ مسئلہ ہے، نوٹس تیار کر لے کے آپ اس کام کو اس دن نمٹا دینا۔ آپ کے بھول سے، آپ کی کوتاہی سے شعبے کا جو نظام ہے وہ متاثر رہتا، اور آپ کیا بول رہے ہیں میں سفروں میں تھا، میں فلاں جگہ تھا، میں فلاں جگہ تھا۔
آپ کو فلاں جگہ رہنے سے کون منع کر رہا؟ آپ اگر 40 دن کے واسطے قبرستان بھی چلے گئے تو کون منع کرے گا آپ کو؟ سیلری تو پہنچ ہی جائے گی نا آپ کی۔ یہاں شعبہ جو متاثر ہوگا وہ کون سنبھالے گا؟ پھر اس کو جواب نہیں ملا اگر بر وقت اس کی رہبری نہیں ہوئی۔ تو کثیر الاشتغال شخص کو نوٹس تیار کر لینا چاہیے، اور روزانہ کی تاریخ کے حساب سے آج کے کام تھے کتنے ہوئے، کتنے باقی ہیں۔ تحمل سے زیادہ کبھی اپنے ذمے کام نہ لو، جتنا کر سکتے اتنا ہی لو۔ یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بیکار وقت کھونا نہایت برا ہے۔ اگر کچھ کام نہ ہو تو انسان گھر کے کام میں لگ جائے۔ گھر کے کام میں لگنے سے دل بہلتا ہے، عبادت بھی ہے۔ مجمع میں بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کسی کی حکایت میں، قصے میں بعض مرتبہ غیبت کی نوبت آ جاتی ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ بیکار ٹائم بیٹھ کے ایسے ہی گپ شپ کر لیتے بیٹھے، ادھر کی ادھر باتیں کر لیتے بیٹھے، تو جس کو ٹائم ویسٹ کرنے کی عادت رہتی نا، وہ بہت زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر دیتا ہو۔ اس واسطے بیکار باتیں کرنا ہی نہیں۔ کام نہیں ہے تو بھئی اپنے کپڑوں کی صفائی دیکھو، بیگ کی صفائی دیکھو، کمرے کی صفائی دیکھو، کچھ تو بھی دوسرے کام کر لو، وہ بھی ایک مشغولیت ہے۔ اور شادی شدہ ہے بندہ تو گھر کے کام کاج میں، گھر میں صفائی نہیں ہے، برتن بکھرے ہیں، کپڑے بکھرے ہیں، تو تم جا کے ساتھ دو نا تھوڑا بہت۔ تمہارے کو جھکنا اٹھنے سے بھی بیوی کا دل بہلتا کہ ہمارے شوہر خود ساتھ دیتے، خود صفائی کرتے، خود برتن میں دھونے میں ساتھ دیتے، جھاڑو مارنے میں ساتھ دیتے، کپڑے گھڑی کرنے میں ساتھ دیتے۔ تو یہ سب کام وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے کیے ہیں، یہ عیب تھوڑی ہے۔ تم اگر اس کے سچے وارث ہے تو پھر کیا ہوا جھکنے تمہارے؟ گھنٹے گھنٹے آدمی کو ایک جگہ بیٹھ کے بیان کرنے کے واسطے ٹائم ہے، لیکن بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کپڑے گھڑی ڈالنے ٹائم نہیں ہے۔ تو دل بہلانا بھی ایک چیز ہوتی، معاشرتی زندگی بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ آدمی باہر خطیب بن کے جائے گا نا، اندر بھی خطیب بن گیا ہے تو یہاں کون سا اسٹیج ہے، یہاں کون سا جلسہ ہے؟ یہاں تو شوہر بن گیا ہو نا بھائی، یہاں تو ایک سلیقے والے باپ بن کے آؤ اندر، سلیقے والے بیٹے بن کے آؤ اندر۔ یہاں پر ملنے جلنے میں ہزارہا مفاسد ہیں، اختلاط سے سینکڑوں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بس اپنے کام میں مشغول رہنا چاہیے۔ زیادہ تعلقات والے لوگ عام طور سے متہم رہتے ہیں، مفاد پرست ہو جاتے ہیں، اس سے ضرورت کے بقدر تعلق۔ ہم کو جو کام کرنا ہے وہ طے ہے نا بھائی، ہم کو مدرسے کا کام ہے، مسجد کا کام ہے، فلاں کام ہے، بس اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری ان سے بھی پہچان ہے، ان سے بھی پہچان ہے، یہاں تک رسائی ہے، وہاں تک رسائی ہے، خدا تک رسائی نہیں ہے۔ نہ تہجد ہے، نہ نوافل ہے، نہ صبح شام کے اذکار ہیں، باقی باغیوں تک رسائی ہے، خدا کے نافرمانوں تک رسائی ہے۔ ہم اس کو بھی جانتے، اس کو بھی جانتے۔ ایک آدمی سب کو خوش رکھے یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہر حال میں اس پر برائی آتی ہی ہے تو پھر اپنی مصلحت کو کیوں فوت کرے؟ جس کام میں اپنی مصلحت اور راحت دیکھے بشرط اذن شرعی وہی کرے۔ کسی کی بھلائی برائی کا خیال نہ کرے، مخلوق کے برا کہنے کا خیال نہ کرے۔ حق تعالیٰ سے معاملہ صاف رکھنا چاہیے۔ اب ہم جہاں رہتے ہیں، مثال کے طور پر سمجھو کہ ہم جمعہ کا بیان کرتے ہیں، تو پبلک وہاں پر اگر 2-2.5 ہزار آتے ہیں تو کیا ہم 2-2.5 ہزار کے دل کو لگنے والی بات کر سکتے ہیں؟ اس میں سے 15-20 یا 100-200 ایسے نکلیں گے جو ان کو چوبے گی بات۔ بھئی ان کو چوبے گی بول کے ہم وہ بات نہیں کرے تو دوسری جو بات کریں گے وہ دوسرا اور 200-400 کو چوبے گی، ان کو بھی چوبے گی بول کے نہیں کرے، تیسری کرے، تیسری کسی اور تیسرے کو چوبے گی۔ تو جب چبنا طے ہے تو پھر جو بات صحیح ہے وہ کرتے جاؤ، کس کو بھی چبیں دیں، اپنے کیا کرنا ہے؟ کہاں سب کو خوش رکھ لے کے بولتے رہتے؟ ایسے ہی بولنے میں بھی، ایسے کرنے میں بھی۔ ہم کوئی کام کر رہے، کسی کو اچھا لگتا، کسی کو نہیں لگتا، کسی کو پسند آتا، کسی کو پسند نہیں آتا، تو اب اس میں شریعت کیا بولتی ہے، مصلحت کیا ہے، راحت کیا ہے، وہ دیکھ کے کرتے جاؤ، بس ختم۔ اچھا بولنے والا اچھا بولا تو بھی ہمارے کام میں فرق نہیں پڑتا، برا بولنے والا برا بولا تو بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کام جو ہم کرنا چاہے وہ خود سے کرنا بول کے، نفع ہے فائدہ ہے بول کے شروع کر لیا اپن، تو اس کے بولنے سے کیا فرق پڑے گا کام میں؟ مثال کے طور پر ہمیں کوئی کتاب، کسی عنوان پر کوئی کتاب لکھنی ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ بھئی جو وہ مضمون سے مناسبت نہیں رکھتا وہ یہ بولے بھئی کیا ضرورت ہے وہ اس عنوان پہ کتاب لکھنے کی، کیا فائدہ اس سے؟ تو اب وہ عنوان چھوڑ دیا ہم، دوسرا سوچے۔
تو دوسرا جو عنوان سوچے وہ کسی اور کو مناسب نہیں دکھے گا، وہ بولے بھائی اس پہ کیا ضرورت ہے لکھنے کی، یہ لکھنا چاہیے تھا۔ مثلا ایک مثال اس کی، بیانات میں بولے جانے والے موضوع اور من گھڑت باتوں کی طرف نشاندہی کرے، تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کو پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، بولے کیا ضرورت ہے ان کو یہ بیانات بول لیتے بیٹھنے کی، اس وقت امت کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا بولنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے بھائی ہم وہ چھوڑ کے سود پہ بولیں گے تو سود خوروں کو برا دکھتا، ٹھیک ہے سود خوروں کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں کہ جہیز پہ بولیں گے، جہیز خوروں کو برا دکھتا، ٹھیک وہ بھی چھوڑ دو، داڑھی پہ بولیں گے، اب بے داڑھی والوں کو برا دکھتا، کیا بولنا پھر، آخر کھاتے رہو کھجاتے رہو بولتے رہیں گے، پھر ختم۔ تو جب ہر کسی کو کسی نہ کسی سے تکلیف ہونی ہی ہے تو پھر کہاں سب کی راحتیں سب کی مصلحتیں دیکھ لیتے پھرتے رہتے، اپنے کو سمجھ میں آپ بولتے رہو نکلتے رہو۔ شرط یہی ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہو، شریعت سے آزاد مت ہو جاؤ۔ فرمایا دو باتیں مجھے بہت ناپسند ہیں، ایک تو تقریر میں لغت بیان کرنا، دوسرے تحریر میں شکستہ لکھنا، کیونکہ تحریر و تقریر سے مقصود افہام ہوتا ہے اور یہاں ابہام ہوتا ہے۔ لغت بیان کرنے سے، وہ تو درسگاہ میں لغت بیان کرنا سمجھنے کے واسطے ہے، اب بیان میں اگر لغت بیان کرے یہ باب نصرہ سے آتا ہے، یہ مادہ ہے، یہ مصدر ہے، یہ مصدر میمی ہے، فلاں ہے، تو کیا سمجھے گی پبلک اسے؟ تو اس واسطے بیان میں لغت کا ذکر نہیں کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ تحریر میں شکستہ پن نہیں رہنا، ایسے جملے لکھتے جا رہے کہ اس جملے کا تعلق پاکستان سے ہے اور ایک جملے کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اور ایک جملے کا تعلق جو قبرستان سے ہے۔ ارے تھوڑا مرتب انداز میں لکھو نا بھائی، اب وہ بکھرے ہوئے لکھنے کچھ کیا سمجھ رہے، جوامع الکلم ہے، ادھر ادھر سے ٹوٹی ہوئی تحریر لکھ دے کے بول رہے کیا بولتے کیا لکھتے، بولے وہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولتے کیا لکھتے بول کے۔ یہ جو انداز ہے آپ کا ابہام والا، جس کے معتقد ہو اس کے کہنے کو برا نہ مانو، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو، شاید یہ امتحان ہی لیتے ہوں، اگر وہ اس کا امتحان ہونا پہلے ہی سے بتلا دیں تو پھر امتحان ہی کیا ہوا۔ جس سے تمہارا اعتقاد ہے، مثلا تم سمجھے میں میرا فلاں استاذ ہیں، وہ میرے بارے میں خیرخواہی رکھتے ہیں، میری غلطی پر تنبیہ کرتے ہیں تاکہ میں سدھر جاؤں، صحیح طریقے پہ چلوں، اب وہ غلطی پر ڈانٹ رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، تو پھر استاذ کے ڈانٹنے تنبیہ کرنے پر بھی بندہ ناراض ہو رہا، کسی سے بیعت ہے اصلاحی تعلق ہے تو شیخ نے ڈانٹا تنبیہ کیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم کیا کر رہے ہو، کتنے دن غائب رہے، فلاں ہوا، کیا حرکت کر کے آئے، تو اس شیخ کے ڈانٹنے بھی ناراض ہوا۔ والدین ہیں، والدین کے ڈانٹنے بھی ناراض ہوا، تو آپ ہیں کون سی نسل کے ہیں آپ؟ یعنی جنم دینے والے ماں باپ ڈانٹے تو بھی ناراض، تم کو انسان بنانے والا استاذ ڈانٹے تو بھی ناراض، تم کو تربیت دینے والا شیخ ڈانٹے تو بھی ناراض، تو آخر کس کی نصیحت پہ آپ خوش ہوں گے پھر؟ تو اس لیے فرمایا کہ جس سے تمہیں اعتقاد ہے کہ بھئی یہ میرے خیرخواہ ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، تو ان کے کہنے پر اب ڈانٹنے پر کچھ بھی بار نہیں ہونا، برا نہیں سمجھنا۔ بعض مرتبہ جو شیخ ہوتا ہے وہ اس واسطے بھی ڈانٹتا ہے کہ ڈانٹ کے ذریعے سے اس کے اندر کا تکبر جاننا چاہتا، ڈانٹے تو کتنا خاموش رہتا اور پیچھے جانے کے بعد کیا تبصرہ کرتا، اس سے اندازہ ہوتا اب تک جو خاموشی کے ساتھ چپل سیدھے کر رہا تھا، پگڑی سیدھے کر رہا تھا، کپڑے سیدھے کر رہا تھا، وہ سیدھے کر رہا تھا، اندر سے خود الٹا تھا، باقی سب چیزیں سیدھے کر رہا ہے، تو جب ڈانٹ پڑے گی تو تب سمجھ میں آئے گا کہ اندر کتنا سیدھا ہے بلکہ۔ اور اگر شیخ یہ بول کے ڈانٹے کہ میں تمہیں اس لیے ڈانٹ رہا ہوں کہ تمہارا امتحان لینا مقصود ہے، تو پھر وہ امتحان کیا ہوا، پھر وہ ڈانٹ کیا ہوئی؟ پھر مشغولی بڑی سلامتی کی چیز ہے، اس لیے یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ مثلا کسی کے بارے میں سنے کہ بہت مصروف رہتے، بزی رہتے، مصروف رہنا، بزی رہنا عافیت کی چیز ہے، یہ سلامتی کی چیز ہے، اس لیے کہ ایک تو شیطان حملہ کرتا ایسے ہی لوگوں پر جو فالتو بیٹھے رہتے، خالی رہتے، تو کچھ نہ کچھ بیکار کے خیالات دماغ میں ڈالتے رہتا، وسوسے آتے رہتے، اور پبلک بھی ایسے ہی لوگوں کا مس یوز کرتی جو فالتو ٹائم جن کے پاس رہتا، چلو ہاں جا کے آئیں گے، چلو ہوٹل جائیں گے، چلو چائے پی کے آئیں گے، چلو فلاں کریں گے، وہی اس کو نہیں بول سکتے جو بزی رہتا، ان کو ٹائم ہی نہیں ان کے پاس، ان کو کہاں بلا لے جاتے ہوٹل پہ، فالتو کاموں کے واسطے جو بلا کے لے جاتے ہیں، گھماتے پھراتے رہتے ہیں، انہی کے پاس رہتا ہے جو جن کے پاس ہے واقعتاً ویسا فالتو وقت، تو ان کو فالتو کاموں میں ہی لے جاتے لوگ۔
اور جن کے پاس مصروفیت رہتی تو ان کو اگر بلاتے بھی ہیں تو اہم کاموں کے لیے بلاتے، اس واسطے کہ معلوم ہے کہ بندہ اہم کام میں مصروف ہے، اگر ہم بیکار کاموں کے واسطے بلائیں گے تو نہیں دیں گے ٹائم وہ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کسی نہ کسی کام میں اپنے کو مشغول رکھیں، بس خدا جس سے کام لینا چاہیں وہی کام کر سکتا ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ گویا کہ اس میں حضرت اپنی طرف بھی اشارہ ہے کہ خود ان کی مصروفیت بھی کیسی رہتی تھی، حضرت تھانوی کی کتنا ٹائٹ شیڈول اور ٹائمنگ رہتا تھا، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جب مشغول رکھے ہیں تو بس وہ خدا کا انعام ہے کہ بندے کو مشغول رکھا ہے۔ آدمی کو اپنی کسی چیز پر ناز نہ کرنا چاہیے، نہ علم و فضل پر، نہ عقل و فہم پر، نہ زہد و تقوی پر، نہ عبادت و اعمال پر، نہ شجاعت و قوت پر، نہ حسن و جمال پر، یہ سب حق تعالیٰ کی عطا ہے۔ بس پھر ناز کس پر؟ ناز تو اپنے کمال پر ہوتا ہے، جب اپنا کمال کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ناز نہیں نیاز کی ضرورت ہے، اگر ناز کرے گا تو پھر خیر نہیں رہے گی۔ یہ سب شامل کر دیے اس میں، یعنی اگر میں حافظ ہوں، جید حافظ ہوں، اچھا قاری ہوں اور کلاس میں اچھا پڑھ رہا ہوں، اور میں تھوڑا بہت تہجد بھی پڑھ لے رہا ہوں اور تھوڑی بہت اشراق نوافل بھی پڑھ لے رہا ہوں، ذکر بھی کر لے رہا ہوں، اور میں ہائٹ میں بھی اچھا ہوں، صورت شکل میں بھی اچھا ہوں، کچھ بھی ملا ہو، تم خود تمہارے نہیں ہے نا، تم خود بھی کسی اور کے ہو، تو پھر یہ سب کس کے ہیں؟ کسی اور کے ہیں، تو پھر کس پہ ناز کر رہے ہو؟ یوں سمجھ لو اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر آپ کو 1-2 گھنٹے کے واسطے اپنی مرسیڈیز گاڑی لا کے دیا کہ بھئی یہ چابی پکڑ لے کے رہو، آپ بول گئے، اب وہ چابی پکڑ لے کے نہ خوش ہو رہے آپ، تمہاری ہے یہ چابی، تمہارے ابا حضور کی ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ کسی اور کی ہے، تو کیوں خوش ہو رہے اس پہ آپ؟ تو جیسے کوئی اور کسی اور کی مرسیڈیز گاڑی کی چابی پکڑنے سے کوئی اپن بڑے نہیں ہو جاتے، ویسے ہی ہمارے پاس جو کچھ بھی نعمتیں ہیں وہ ہماری نہیں ہیں، وہ سب اللہ کی، تو پھر کس پہ ناز کر رہے؟ کیا سمجھ رہے میرے کو؟ کون ہے معلوم میرے؟ تو یہ تصور آ جانا یہ بندے کی حماقت ہے، جو چیز تمہاری ہے نہیں اس پہ ناز کر رہے تم۔ جیسے اس کی مثال دیکھیے، ہمارے سوسائٹی اور سماج میں دوست کی شادی پر دوست ناچتے ہیں، دوست کی شادی پر دوست ناچتے ہیں، کیا کیوں؟ بیوی اسے ملی ہے، تمہارے کو نہیں، کئی کو ناچ رہے، کئی کو خوش ہو رہے، وہاں سے تمہارے کو ایک مس کس بھی ملنے والا نہیں ہے، غلطی سے بھی تمہارے کو کچھ بھی ملنے والا نہیں، وہاں سے کئی کو خوش ہو رہے بھئی، آپ کیوں ناچ رہے؟ آپ کیا ملا آپ کو؟ یہ سماج کی سب سے بڑی حماقت والی خوشی ہے، شادی کسی اور کی ہو رہی، خوش کوئی اور ہو رہا، تمہارے کیا لینا دینا بھئی شادی سے؟ جس کے سر پر کوئی بڑا ہو اس سے پوچھ کر سب باتیں کرنی چاہیے، یہ تاکید لڑکوں کو خاص طور پر رکھنا چاہیے۔ تمہارا کوئی اسی واسطے اپنے پاس بھی یہ اہمیت رکھتی ہے بات کہ ہمارے پاس بھی کوئی استاذ بغیر مشیر کے نہیں رہے گا۔ آپ کی دم کس کے ہاتھ میں، آخر آپ کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کی سن کے چلتے آپ؟ تو کوئی شیخ ہونا ضروری ہے، کوئی مشیر ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر مولوی بھی صحیح ڈھنگ سے زندگی نہیں گزار پا رہا آج کل، یا سماج اسے صحیح زندگی گزارنے نہیں دے رہا۔ بڑوں سے اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو وہ علی الاطلاق مذموم نہیں ہے، اگر نیت اچھی ہو تو اس کا مذائقہ نہیں، ہاں اگر بڑے اس سے بھی روک دیں تو پھر کچھ نہ بولو، اور جب تک ان کی اجازت ہو خوب بولو۔ اس واسطے حضرت تھانوی یہ جو اصول بنا ہے، اپنے لحاظ سے بھی حضرت تھانوی کو خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے استاذ تھے ان سے خود اختلاف تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت تھانوی کو مسلم لیگ وغیرہ کے مسئلے میں اختلاف تھا، اور کبھی شیخ الہند نے حضرت تھانوی کو اس اختلاف میں یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتے، اس موضوع پر تم آئندہ بات نہیں کرنا، کبھی نہیں کہا۔ کھلی اجازت رہی بھئی، اس کو جو سمجھ میں آ رہا دلائل کی روشنی میں بولنے دیں، نہ میں جو بول رہا ہوں وہ وحی ہے، نہ وہ جو بول رہا ہے وہ وحی ہے، اجتہادی امر ہے، اس میں غلطی اور درستگی کا امکان رہ سکتا ہے۔ تو استاذ سے بھی اختلاف ہونے کی صورت میں برملا اپنے استاذ کی رائے کے خلاف بھی حضرت تھانوی بولتے تھے، لیکن وہی بات کہ جب
بول رہے ہیں تو ادب کا لحاظ رکھا جاتا، زبان سلیقے والی رہتی، ایسا نہیں کہ جہالت پر اتر آتے، دلائل کی روشنی میں بات کرتے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ سامنے جو جس سے ہم بول رہے ہیں وہ اس اختلاف کو گوارا بھی کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ اس اختلاف کو برداشت نہیں کر رہا، تو جو برداشت نہیں کریں گے تو وہ منع کر دیں گے، بھئی آپ اس مسئلے میں میرے سے بات نہ کریں۔ جیسے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اپنا اصلاحی تعلق حضرت تھانوی سے رکھنے کے بعد بھی کسی مسئلے میں اختلاف کرتے تھے، تو چند دنوں تک حضرت تھانوی نے اجازت دی، اس کے بعد بولے آئندہ سے اس موضوع پہ بات نہیں کرنا آپ میرے سے، اگر بات کرنا ہے تو پھر اصلاحی تعلق ختم کرو، پھر آپ بات کریں گے۔ جس کو بڑا بنایا ہے پھر اس سے اختلاف بھی کر رہے ہو، اور اس موضوع پہ اختلاف کر رہے ہو جس میں تمہیں اختلاف کرنے کا اختیار نہیں یا حق نہیں ہے، تو پھر خاموش رہ گئے ہو۔ تو دونوں مثالیں موجود ہیں، حضرت تھانوی کا اپنے استاد سے اختلاف کرنا، عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت تھانوی سے اختلاف کرنا۔ تو ان دونوں میں جہاں بڑے نے منع نہیں کیا تو وہاں اختلاف آخر تک چلتے رہا، اور جہاں پر بڑے نے منع کر دیا تو وہاں اختلاف چھوٹوں نے ختم کر دیا۔ یہ خود وسعت ظرفی کی دلیل ہے، اور حق کسی ایک کے پاس منحصر نہ ہونے کی بھی دلیل ہے۔ بھئی آپ جو بولے وہی حق ہے کیا؟ آپ کا چھوٹا حق بات نہیں سوچ سکتا؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ ہم بڑے ہیں نا، ہم بول رہے نا، تو حق بات آپ پر وحی کی طرح نازل ہوتی ہے، آپ کے چھوٹے حق بات نہ سوچ سکتے نہ بول سکتے، یہ کیسا تصور ہو گیا آپ کا؟ اگر غلطی اپنے کسی بڑے مثلاً پیر سے ہو تو مرید کو اعتراض نہ کرنا چاہیے، ہاں با ادب متنبہ کر دے، جب دیکھے کہ خود متنبہ نہ ہوگا، اگر یہ امید ہو کہ متنبہ ہو جائے گا تو پھر سکوت کرے، اعتراض کرنا بیجا حرکت ہے۔ بعض مرتبہ مرید دیکھتا ہے کہ شیخ سے اس مسئلے میں غلطی ہو رہی ہے تو جھٹ سے فوراً اٹھ کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ شیخ ابھی مرحلہ وار گزرتے تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد ان کو خود احساس ہوتا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں، بہت رجوع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جلد بازی کرنے کی، آپ کو مصلح امت بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے مصلح نفس بنیے، آپ اپنے آپ کی اصلاح کر لیجئے، پہلے مصلح شیخ بننے چلے ہیں۔ ہاں اگر دیکھیں کہ 10 بار یہ غلطی ہو رہی ہے اور اس غلطی کی طرف شیخ کی توجہ نہیں جا رہی ہے تو اس موقع پر ادب سے بات ذکر کر دینی چاہیے۔ آج کے زمانے میں تو ایک عرصہ خاموشی رہنا چاہیے، چونکہ مرید خود 10 بے ادبیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ سب سے بڑی بے ادبی تو اسے سلوک کے آداب نہیں معلوم، شیخ کے ہی آداب نہیں معلوم، اب اس میں بول پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے نہ نیت صحیح رہے گی، نہ الفاظ صحیح رہیں گے، نہ تعبیر صحیح رہے گی۔ جب آدمی دین کا پابند نہ ہو تو اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی کام حدود کے اندر تو ہوگا نہیں، دوستی ہوگی تو حد سے باہر، دشمنی ہوگی تو حد سے باہر، ایسا شخص خطرناک ہوگا۔ ہر چیز کو اپنے درجے پر رکھنا ہی بڑا کمال ہے۔ آج کل اکثر مشائخ و علماء میں اس کی کمی ہے، کوئی چیز ان کے یہاں اپنے درجے پر نہیں ہے۔ 100 سال پہلے بول دیے، جو آدمی دین کا پابند نہیں ہے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں، کیونکہ جو بھی بولے گا وہ شریعت کے پابندی میں رہ کے نہیں بولے گا۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ جو آدمی جس شعبے کو پکڑا ہوا ہے کیا بول رہا؟ تبلیغ ہی اصل ہے، خانقاہ ہی اصل ہے، رفاہی خدمات ہی اصل ہے، اس وقت جو کام ہو رہا ہے صرف جمعیت سے ہی ہو رہا ہے، اس وقت جو کام ہو رہا ہے فلاں بیت المال سے ہی ہو رہا ہے، اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف مدارس سے ہو رہا ہے۔ جو جس کے اندر ہے وہ اسی کو ایسا بنا کے پیش کر رہا ہے کہ بھئی یہ ایک واحد کام کافی ہے پوری دنیا کی بے دینی ختم کرنے کے واسطے۔ ایسا تصور اگر کسی کے اندر آ گیا تو وہ اس کو کہاں تک لے کے جائے گا پھر؟ اور لے کے نہیں گئے کیا؟ ارے لے کے گئے نہیں گئے، بولتے بولتے کہاں تک لے کے چلے گئے؟ نبیوں والا کام بول کے کہاں تک بنا دیا؟ باقی دوسرے سب کاموں کو بنیوں والا کام بنا دیا۔ یہ دین کا پابند اگر نہیں رہے گا تو غلو اچھائی میں بھی غلو کر دے گا، برائی میں بھی غلو کر دے گا۔ اس واسطے ایسے لوگوں کی بات کا اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ وہ اپنے درجے پر رہتے ہی نہیں ہیں، اور حد میں رہ کر ہی بولنا اور سننا یہی کمال کی بات ہے، لمٹ کراس نہیں کرنا۔ اور حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آج کل اکثر مشائخ و علماء میں اس کی کمی ہے، کوئی چیز ان کے یہاں اپنے درجے پر نہیں ہے، سب کے بارے میں نہیں ہے، جہاں ہیں ان کے بارے میں یہ ہے۔
ایک تجربے کی بات عرض کرتا ہوں، وہ نہایت ہی نافع اور مؤثر ہے کہ کسی شخص کے در پہ نہ ہونا چاہیے، کسی شخص کے در پہ نہ ہونا چاہیے۔ در پہ نہ ہونا مطلب اگر ہم سمجھ رہے بھئی آپ فلاں کام کر لو، آپ کو بہت فائدہ ہوتا، ایک بار بولے، 2 بار بولے، 4 بار بولے، 10 بار بولے تو سوچتا کہیں کو اتنا پیچھے پڑے میرے انہوں، کچھ نہ کچھ ان کا بھی فائدہ ہے اس میں، تبھی بول رہے ہو نا۔ مثلا آپ کو کوئی زمین اچھی دکھی، سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہاں اگر بندہ انویسٹ کر لے گا، ہے پیسہ اس کے پاس تو اچھا پروفٹ لگ کے آ سکتا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار اگر اسے فون کر کے بولنا شروع کرے، کچھ تو بھی ہے اس کا مطلب اس میں، ورنہ کیوں میرے پیچھے اتنا پڑا وہ زمین لو بول کے۔ تو آپ اگر 100 بھلائیوں کے ساتھ بھی بول رہے ہیں تو بھی لوگ بدگمان ہو جاتے۔ ایسے ہی چندہ وصولی میں بھی اگر ظاہر سی بات ہے کہ بھئی آپ کو زکوٰۃ نکالنا تو فرض ہے آپ کو، اور صحیح جگہ پر دینا بھی تو آپ کا فریضہ ہے، تو اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس ادارے کو یا فلاں ادارے کو زکوٰۃ کی رقم پہنچانے میں آپ کی بھلائی ہے کہ صحیح مصرف میں آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، وضاحت کر دی، بتا دیے، بس ختم۔ اب اس کے بعد رسید لے کے پیچھے پڑ گئے، کب کتنی رسید کاٹنا، کتنا بھیجا رہے ہیں، تھوڑا ضرورت ہے، 2 دن کے بعد فون کر رہے، 4 دن کے بعد فون کر رہے، ملاقات کے لیے آنا چاہ رہا ہوں بول رہے، تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ مدرسے کے لیے کم ہے، ان کے واسطے زیادہ ہے، اصل میں ان لوگوں کا کمیشن رہتا اس میں، یہ چندہ اتنا ہوا تو اتنا لے کے کھاتے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ ہم اگرچہ کہ اسے صحیح مصرف کی رہبری کر رہے ہوں تو بھی وہ ہمارے مفاد کو سوچنا شروع کر دے گا۔ اس لیے ہمارے اسلاف میں یہ بات رہی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک بندہ کچھ زکوٰۃ کی یا میراث کا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، تو اس میں وہ خود خواہش ظاہر کیا کہ میں اپنے مال میں سے اتنا خرچ کرنا چاہ رہا ہوں کسی دینی ادارے کے واسطے، دینی کام کے واسطے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، مسئلہ بتا دیے، اس کے بعد بتایا کہ آپ پاکستان میں 10 ادارے ہیں، آپ جہاں خرچ کرنا چاہیں خرچ کر لیں۔ اپنے ادارے کا نہیں بتایا، بھئی یہ بھی مصرف مستحق ادارہ ہے، مصرف ہے، آپ دے سکتے، فلاں کر سکتے۔ چلے جانے کے بعد کسی نے پوچھا، بھئی آپ اپنے ادارے کا بھی تو بول سکتے تھے، تو حضرت یہی فرمائے کہ بھئی وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اس کے بعد میں اگر اسے اپنے ادارے کی حاجت ظاہر کرتا تو پھر وہ مجھے اس مسئلے میں بھی مخلص نہیں سمجھتا، مسئلہ بتائے بھی اپنے فائدے کے واسطے بتائے رہیں گے مسئلہ بول کے، حالانکہ اس میں میرا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے پیچھے نہیں پڑ جانا کسی کے۔ اس میں 2 خرابیاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو غرض کا شبہ ہو جاتا ہے کہ کیوں میرے پیچھے اتنا پڑ گئے، کہیں کو ایسا بول رہے، مثلا رشتہ کرانے میں بھئی وہ فلاں جگہ شادی کر لو بہت اچھا رہتا بول کے، تو کئی کو کرانا چاہ رہے فلاں جگہ پہ شادی، یہاں تک بھی ڈاؤٹ کر لے سکتا کہ وہ ان کی ایکس گرل فرینڈ رہیں گی، انہیں میرے چپکا دینا چاہ رہے۔ آدمی بدگمانی میں حد سے بھی آگے بڑھ سکتا۔ اس سے قدر کاوش کیوں، اس قدر کاوش کیوں، مطلب اتنا محنت کرنا کیوں ان کے پیچھے؟ اس میں ضرور کوئی اس کی ذاتی غرض ہے۔ دوسرے یہ کہ اس صورت میں پھر فریق بندی ہو جاتی ہے۔ فریق بندی کا مطلب ہے کہ تو الگ میں الگ، گروپ بندی، تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تیسرے ایک اور خرابی یہ ہے کہ شروع میں تو نیت کے اندر خلوص ہوتا ہے، پھر جب بات کی پچ ہو جاتی ہے، یعنی بگڑ جاتی ہے بات، تو نفسانیت بھی آ جاتی ہے، پھر ثواب بھی نہیں رہتا، اس پر لوگوں کی نظر کم جاتی ہے۔ یہ ایک باریک بات اور حکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، بھئی جو آپ کی سننا نہیں چاہ رہا ہے کیوں آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں؟ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، زیادہ در پہ نہیں ہونا۔ ایک مرض اپنی جماعت میں اور پیدا ہو گیا کہ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ فلاں نے بڑے ہیں، فلاں نے کم ہیں، ایک دوسرے کو فضیلت دے کر دوسرے کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ اپنے حضرت کو دیکھا کہ مجمع میں بکثرت لوگ ہوتے مگر یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون کس سے بیعت ہے۔ اپنے حضرت سے مراد حضرت حاجی صاحب۔ تو بزرگوں میں جو سلسلوں میں جو فضیلت دینے کی بات ہے، وہی نقشبندی سلسلہ افضل ہے یا چشتیہ افضل ہے یا سلسلے کے فلاں بزرگ بڑے ہیں فلاں چھوٹے ہیں، یہ سب جو بیٹھ کے درجہ بندی کر لیتے رہتے نا، جو درجہ بندی کرنے والے ہیں وہ خود کسی درجے کے نہیں رہتے، لیکن وہ دوسروں کو درجے دینے چلے ہیں، تو یہ مرض نہیں ہونا چاہیے۔
میں اب تو اپنے دوستوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو کسی دینی مدرسے میں درس و تدریس کا موقع نصیب فرمائیں تو انتظام و اہتمام کو اپنے لیے قبول نہ کریں، کیونکہ دونوں میں تضاد ہے۔ مدرس اور علمی خدمات کرنے والوں کے لیے یہی زیبا ہے کہ اپنے اسی شغل میں لگے رہیں، مقامی اور ملکی سیاست سے یکسو رہیں۔ تو مدرسے کے اساتذہ کو سیاست میں دخل نہیں دینا۔ سیاست سامنے والا جب گھسیٹتا تو اس کے ساتھ مدرسے کو گھسیٹتا، اس کو بھی بدنام کرتا۔ اور تدریس کے لیے یکسوئی ہونا، اور یکسوئی نہیں ہے تو تدریس نہیں ہوتی۔ تو انتظام اور تدریس دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ کوئی لے کے چل رہا تو بہت مشکل سے لے کے چل سکتا ہو۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب علماء و صوفیاء و طلباء سب کو یہ وصیت فرماتے تھے، جس کام میں لگے ہو وہ عبادت، نماز، دعا کی ہو، یا کتابوں کے مطالعہ ہو، یا درس و تدریس ہو، یا واعظ و نصیحت ہو، سب میں اس کا اہتمام رکھیں کہ اس کام کا جتنا شوق و رغبت دل میں ہے اس کو ختم تک نہ پہنچنے دیں، بلکہ کچھ شوق و رغبت باقی ہو اس وقت چھوڑ دیں۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ پھر اثر نو شوق و رغبت جلد پیدا ہوگی اور کام زیادہ ہوگا۔ اگر کام کو شوق و رغبت پورا کرنے اور تھکنے کے بعد چھوڑا تو دوبارہ اس کام کی رغبت و ہمت بہت دیر کے بعد لوٹ کر آئے گی، اس طرح کام میں نقصان آ جائے گا۔ لگن سے کرنے والوں کے سلسلے میں بات ہے۔ اب جس کو لگن ہی نہیں ہے تو اس میں جتنا کرتا کرمیاں بولے ایسا رہتا ہو۔ جس شخص کی طبیعت میں تنعم ہوتا ہے اس سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تنعم مطلب عیش پرستی، پہنے تو ایسے کپڑے پہننا، جوتے ایسے رہنا، چشمہ ایسا رہنا، بیٹھک ایسی رہنا، گھڑی ایسی رہنا، موبائل ایسا رہنا، ہر چیز دیکھ دکھا کے اٹھنا، نخرے سے دلہن بیٹھے جیسا، دلہن اٹھے جیسا ویسا رہا تو کام نہیں کر سکتا آدمی۔ چھوٹی جگہ میں رہ کر کام زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وقت فراغت کا زیادہ ملتا ہے۔ بڑی جگہ رہ کر چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہو سکتا، کیونکہ زیادہ وقت لوگوں کی دل جوئی میں گزر جاتا ہے۔ اس وقت تک جو کام ہوا ہے یہ سب اسی جگہ کی برکت ہے، کام تو گمنامی میں ہی ہوتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا، گاؤں دیہات کے بھی مولویاں کیا بولتے کہ شہر میں اصل کام ہوتا ہے، بھائی شہر میں کام کریں گے۔ تو ہے گاؤں دیہات کا، شہر چھوڑ کے، گاؤں چھوڑ کے شہر میں کام کرنے کے لیے آتے، وہاں آنے کے بعد یہ تنظیم، یہ جماعت، وہ تحریک، وہ جمعیت، سب سے مل کے بکھر جاتا آدمی۔ یکسوئی سے کام کرنے کے لیے چھوٹی جگہ ہی زیادہ بہتر ہے۔ تھانہ بھون آج بھی کوئی ضلع نہیں ہے، کوئی صوبہ نہیں ہے، کوئی ڈسٹرکٹ نہیں، کوئی بڑا شہر نہیں، آج بھی گاؤں ہی ہے۔ وہ 1000 کتابیں جو لکھے نا وہیں بیٹھ کے لکھے پورے، ہزاروں کی جو اصلاح ہوئی ہے وہیں سے ہوئی ہے۔ کام کا جذبہ رہا تو پھر شہر اور دیہات کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔